السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کچھ مافیا ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان مافیاز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو سزا ضرور ہوگی، ان کو بے نقاب ضرور کیا جائے گا۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں کہتے رہے بلکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی جا کے پرائم منسٹر صاحب یہی کہتے رہے ہیں، اور پھر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی کہ جو آٹا اور چینی بحران تھا اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو بے نقاب کرنا پھر پرائم منسٹر صاحب کا، ان کی حکومت کا فرض تھا، اور اپنا فرض یا اپنی کہی ہوئی بات، اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے وہ رپورٹ، وہ تحقیقاتی رپورٹ جو کہ اس آٹا اور چینی بحران کو لے کر تھی، وہ منظر عام پر آخر کا 2 روز پہلے آ گئی۔ اس رپورٹ کے آنے پر لوگوں نے مبارکباد پیش کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کبھی کوئی تحقیقات ہوتی تھی تو ان تحقیقات میں کیا فائنڈنگ سامنے آئیں کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا تھا اور بات دب جایا کرتی تھی، چاہے وہ معاملہ کتنا ہی سنگین نوعیت کا کیوں نہ رہا ہو۔ لیکن اس دفعہ نہ صرف یہ کہ وہ رپورٹ سامنے آئی بلکہ جو اس میں نام تھے ان ذمہ داران کو سزا، مختصر کہا جا سکتا ہے کہ انٹرم سزا دی گئی ہے اور ان سے ان کی وزارتیں لے لی گئی ہیں، یہ انہوں نے خود اپنے استعفے پیش کر دیے۔ واجد زیاد صاحب انویسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ واجد زیاد صاحب کو شہرت تب ملی کہ جب پاناما لیکس کو لے کر انویسٹیگیشن ان کی طرف سے کی گئی، تب ان کی جو کی گئی انویسٹیگیشنز تھیں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے، اور اب یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ تب کی اگر آپ نے رپورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تب کی تفتیش کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، تو کیا آپ اس تفتیش کو ایکسیپٹ کریں گے؟ جو پریلیمنری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام ہے، خسرو بختیار صاحب کا نام ہے، ان کے بھائی جو پروونشل منسٹر ہیں فائنانس کے پنجاب میں، ہاشم جمع بخش صاحب، ان کا نام آیا ہے، پھر چودھری مونس الہی صاحب کا نام آیا ہے، اسی طرح سے کچھ اور نام بھی ہیں، گروپ ہیں، اومنی گروپ ہے، یہ سارے وہ گروپس ہیں جو کہ چینی کے کاروبار میں ہیں۔ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب، خیر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا لیکن یہ کہا گیا کہ جی وہ چیئرمین ٹاسک فورس تھے ایگریکلچر پہ، جس پر انہوں نے اس کو ڈینائی کیا فوری طور پہ، ودن 5 منٹس انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسا کوئی چیئرمین رہا ہوں تو وہ نوٹیفیکیشن دکھا دیں، تو نوٹیفیکیشن تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ڈسکوالیفائڈ ہیں جہانگیر ترین صاحب، تو اس طرح کا وہ آفس تو کوئی ہولڈ نہیں کر سکتے، لیکن زبانی کلامی ان کو ضرور ذمہ داری دی گئی تھی کہ جس طرح کا جب بھی کوئی ایگریکلچر پہ لے کے مسئلہ آئے گا یا کوئی ایسی رائے لینی ہوگی تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوسری طرف خسرو بختیار صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا، لیکن ایک وزارت سے استعفیٰ دیا، دوسری وزارت ان کی طرف دے دی گئی، پھر جو اس وقت سیکرٹری خوراک تھے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، جو ڈائریکٹر تھے اس وقت ڈی جی تھے فوڈ کے، ان کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا، پھر پروونشل منسٹر جو فوڈ کے رہے ہیں سمیع اللہ چودھری صاحب، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ تو فیڈرل کیبنٹ میں شفلنگ ہوئی ہے اور تعریف کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، عمران خان صاحب کی، کہ ان کے قریب ترین لوگ ہیں یہ کہ جن کو انہوں نے اس رپورٹ کے آنے کے بعد کہا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات تب تک نہیں چل سکتے کہ جب تک فورینسک رپورٹ جو 25 تاریخ کو آنی ہے وہ سامنے نہ آ جائے اور یہ چیزیں واضح نہ ہو جائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کی عثمان بسر صاحب نے۔ بسر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے۔ دانیال چودھری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے حیدر زمان قریشی صاحب نے۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے اپوزیشن سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ دانیال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جو رپورٹ آئی اور رپورٹ کے بعد جو پھر سٹیپس لیے گئے ہیں، وزارت تبدیل ہو گئی یا کسی سے اس کا پورٹ فولیو لے کے گیا، کوئی اگر سیکریٹری تھا تو ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، کوئی منسٹر تھا جس طرح پنجاب میں سمیع اللہ چودھری صاحب تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیز آر رائٹ سٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور جو کیا گیا ہے یہ عمران خان صاحب نے اپنے کیے گئے وعدے نبھائے ہیں، ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلے تو اگر ہم شروعات کریں تو عمران خان صاحب نے وعدے تو پہلے بھی کرتے رہے اور پہلے بھی باتیں کرتے رہے۔ یہ جہانگیر خان ترین صاحب جن کے اوپر آج ایکوزیشنز ہیں یا ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، یہ وہی جہانگیر خان ترین صاحب ہیں جن کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی کیا وہ اسپیئر ہیڈ نہیں کر رہے تھے پی اے ٹی آئی کی پالیٹکس کو؟ وہ کر رہے تھے۔ کیا وہ چیزوں کو انفلوئنس نہیں کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے۔ کیا ڈیسیجن میکنگ میں وہ پالیسی میں نہیں تھے؟ وہ تھے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو امپورٹنٹ رول ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کیا ایکشن لیں گے۔ ابھی تو کوئی ایکشن نہیں لیا کسی چیز کے اوپر۔ آپ نے منسٹریز اپنی شفل کر دی، ایک منسٹر کو ایک منسٹری چھوڑ کے دوسری دے دی، لیکن جب آپ کے سامنے رپورٹ آئی جو آپ کے اپنے لوگوں نے بنائی اور وہ کس طرح باہر نکل گئی، یہ آپ کو آنے والے ٹائمز پہ پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کا کیا ایکشن لیتے ہیں، دیٹ از ویری وائٹل ٹو نو۔ کہ دیکھیں کہ یہ پوری کیبنٹ کمیٹی
کہ میٹنگ کے بعد یہ ساری چیزیں گئی, شوگر پرائسز کس طرح ہائیک کی گئی, کون لوگ انوالو تھے, ان کو کیا پنشمنٹ کی جائے گی, ایس سی سی میں جو لوگ اس کمیٹی کا حصہ تھے ان کے اوپر کیا ان کا رول پلے کیا جائے گا. دیکھیں یہ اس میں اب خاص طور پہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ رول بات آگے سامنے آئے گی, جو جہانگیر خان ترین نے جو الزام لگایا ان کے اوپر پی ایس ٹو پرائم منسٹر, کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے کروائی. اور پی ایس ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کون ہے؟ اعظم خان وہی ہیں جن کو معلم جبا کیس میں نیب نے ساتھ انویسٹیگیشن بھی پارٹ ہے, اور معلم جبا کیس پوری کانسپیرسی کا حصہ بھی ہیں. تو ان کو وہاں سے اٹھا کے آپ نے یہاں لگا دیا, جہانگیر ترین کو کورٹ سے ڈسکوالیفائی کیا تو آپ نے اس کو کہیں اور لگا دیا. تو دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے جو فالو کیا جا رہا ہے, وہ اسی طرح چل رہا ہے کہ عمران خان خالی لوگوں کی پلیسمنٹس چینج کرتے ہیں, لیکن کوئی کانسیکوینٹلی کوئی پنشمنٹ اورینٹڈ نہ کوئی چیز ہوئی ہے نہ آگے ہوگی. اور خاص طور پہ اس ٹائم حکومت کی جماعت کی جو خود بتائیں گے کہ اگر ایک سینئر موسٹ بندہ جو اپنے آپ کو پائنیئر کہتا ہے وہ اوروں کے اوپر الزام لگا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہی عمران خان کی پارٹی کے اندر ہی لوگ ہیں جو میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور جو غلط رپورٹ بنا رہے ہیں, تو اس کی چیز میرے سے بہتر یہ آنسر کر سکتے ہیں کہ اعظم خان کا کیا رول ہے اور ہاؤ ول تھنگز گو فارورڈ فرام ہیئر. بالکل صحیح. حیدرالزمان قریشی صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے آن دی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس؟ رحیم, بہت شکریہ. دیکھیے آج جو رد و بدل ہوا اور اس سے پہلے کل وزیر اعظم صاحب نے اپنا بتایا, اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیا کہ ایک فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد 25 تاریخ کو فورنزک آڈٹ کی رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد وہ حتمی فیصلہ کریں گے. نہ جانے وہ رات کی تاریکی میں کیا ہوا اور کیا ماجرا بنا کہ وہ فورنزک آڈٹ بھی ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور انہوں نے یہ ساری تبدیلیاں کر دیں جو آپ کے لیے بھی حیران کن ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے بھی. لیکن میرا ایک سوال ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں سبسڈی دینا گناہ ہے کسی بھی سیکٹر کو, انڈسٹری کو, اور کیا یہ گناہ ہے کہ اس سبسڈی کے نتیجے میں آپ جو فیصلہ کرتے ہیں نوئنگلی, حکمران جو بھی وقت کے حکمران ہیں, اور اس کے نتیجے میں اگر ایک کرائسس آتا ہے کسی کموڈٹی کا اور پاکستان کے غریب آدمیوں کی جیبوں سے کروڑوں اور اربوں روپے بٹور لیے جاتے ہیں, کیا وہ کرپشن ہے؟ اب اس سارے معاملے میں ویٹ کرائسس کی رپورٹ ہو یا شوگر کرائسس کی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کمال کر دیا. واقعی آپ نے کمال کر دیا, ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ رپورٹ لگ گئی اور آپ کہتے ہیں لیک ہو گئی, 2 مہینے سے آپ کی میز پہ پڑی تھی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ where does the buck stop? The buck stops at ECC and the Prime Minister and the Cabinet. And likewise for the subsidy part, it stops on the Punjab Chief Minister and the Cabinet. یہ کسی وزیر کے تو بس میں نہیں ہوتا. منسٹرز کی رپورٹس ہوتی ہیں, سیکرٹریز کی ہوتی ہیں, آپ سیکرٹریوں کے تبادلے کر دیں گے, او ایس ڈی لگا دیں گے, ایک وزیر سے قلمدان دے دیں گے. سواتی صاحب ایگزٹ ہوئے, آج کابینہ میں انٹر ہو گئے, کیانی صاحب گئے تھے, کبھی وہ بھی آ جائیں گے, بابر روان صاحب گئے, وہ بھی اب آ گئے. تو یہ انٹری ایگزٹ سے کیا وہ کروڑوں اور اربوں کا جو ٹیکہ لگا ہے پاکستان کی عوام پہ, اور ٹیکہ وہ لگا ہے جو پرائس مینیپولیشن ہوئی ہے شوگر کی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جن لوگوں کے اب نام آ رہے ہیں ایکچولی یہ کردار ہیں, کردار تو کوئی اور ہیں, اور یہ منظر نامہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اگر سبسڈی کی بات ہے, اگر سبسڈی ہی گناہ ہے تو پھر وزیر اعظم نے 3 دن پہلے 30 ارب کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کیوں سبسڈی دی؟ تو کیا ہمیں 1 مہینے یا 2 مہینے بعد یا 1 سال بعد ایک اور واجد ضیاء کی رپورٹ چاہیے ہوگی جو بتائے گی کہ وہ سول یا نان سول اتھارٹیاں ہیں, وہ بلڈنگ ٹائکونز ہیں جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی اور اتھارٹی کے گھر بنانے کے پروجیکٹ شروع کیے اور ان کو 30 ارب روپے کی سبسڈی مل گئی؟ یا پھر جو 50 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے پاور سیکٹر میں آپ کی ایپٹما اور ٹیکسٹائل ملز کو سپورٹ کرنے میں 7.5 سینٹ اور 6.5 سینٹ, یہ 50 ارب روپے کی سبسڈی ہے, تو کیا یہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ نے دی ہے؟ تو اسی طریقے سے شوگر سبسڈی ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں. مجرمانہ غفلت کیا ہے؟ مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ آپ کے ملک کا ایگریکلچر سیکرٹری, فیڈرل سیکرٹری فار فوڈ سیکیورٹی کہہ رہا ہے کہ آپ کی شوگر کین کی کاشت کم ہے, آپ کی کراپ کا آؤٹ پٹ وہی رہے گا یا اس سے کم رہے گا, بلکہ میچ کیا. آپ کو معلوم تھا کہ 5 ملین ٹن کنزمپشن ہے اور 5 ملین ٹن کے لگ بھگ آپ کی پروڈکشن آ رہی ہے, اور آپ 1 ملین ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں.
یہ ایسی ہی اجازت ہے جیسے پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے 400% گیس بڑھ گئی, پرائم منسٹر نے ٹیلی ویژن پہ ٹکر دیکھے اور 40% پاک روپی ڈی ویلیو ہو گیا. رسپانسبل کوئی نہیں ہے, پرائم منسٹر ہے. بالکل صحیح. اور جو زمان قریشی صاحب آپ نے بڑے اہم پوائنٹس, اور ایک بات جو وہ کلپ چلائیں, اپنے پروڈیوسر کو کہیں وہ کلپ چلائیں جب پاناما کی رپورٹ آئی تھی تو یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو علیحدہ ہو جانا چاہیے اور انویسٹیگیشن کرنے دینی چاہیے. اور میں اس ایف آئی اے کی رپورٹ جو منی لانڈرنگ کیس میں آئی, جو پاناما میں آئی, تب کون سا فورنزک آڈٹ ہوا تھا؟ کوئی آڈٹ نہیں ہوا تھا. ایف آئی اے کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر نیب نے جورسڈکشن اسیوم کی, نیب نے ریفرنسز فائل کیے. تو آج کیوں یہ مدینہ کی ریاست میں 2 قوانین کیوں؟ پرائم منسٹر کو علیحدہ ہونا چاہیے, پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کو علیحدہ ہونا چاہیے. یہ دونوں چیف ایگزیکٹوز ہیں جنہوں نے, ایک نے ایکسپورٹ الاؤ کی ای سی سی کے فیصلے کی انڈورسمنٹ کی کیبنٹ نے, اور انڈر دا سپریم کورٹ ججمنٹ جو ثاقب نثار صاحب کی ہے, جو ہے پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ آر کلیکٹیولی ریسپانسبل اینڈ دے آر دا فیڈرل گورنمنٹ ان ٹرمز آف کانسٹیٹیوشن. اور سبسڈی جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے دی, صحیح دی غلط دی, بالکل صحیح. زمان قریشی صاحب آپ نے بڑے اہم آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. آپ نے ایکسپورٹس لی ہیں, فورن ایکسچینج یو ریز سم ویری ویلڈ پوائنٹس. عثمان سعید بصرہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, اس پہ آپ نے دانیال صاحب نے اور حیدر زمان قریشی صاحب نے بڑے اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں. اور ان کے ریز کیے ہوئے پوائنٹس میں سب سے پہلے دانیال صاحب نے جو ایک لفظ استعمال کیا کہ رپورٹ, اور پھر حیدر زمان صاحب نے بھی بات کی کہ جی رپورٹ جو ہے وہ باہر نکل گئی, یعنی کہ حکومت کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ رپورٹ منظر عام پر آئی, یہ رپورٹ لیک ہوئی. پہلے اس پر رسپونڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد 1 بائی 1 ہم باقی تمام پوائنٹس کو ایڈریس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا علی ممتاز میرے بھائی جان. دیکھیے میرا ایک تھوڑا سا اعتراض یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ کمنٹ کرنے کے لیے آپ اس چیز کو ایک ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس حکومت جس کے پرائم منسٹر عمران خان ہیں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اپنی حکومت کے دوران اس رپورٹ کو پبلک کر کے, اس کی اپریسیشن پوری دنیا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون انفارچونیٹلی, کوئی اوفینڈ نہ ہو اس کے اوپر, پرسنل نہیں کہہ رہا, یا پیپلز پارٹی, یہ تو اس کے اوپر ایلیجیبل نہیں ہے نا گفتگو کرنے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت کے اندر جب کوئی رپورٹ بنتی ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے, کیونکہ نہ ان کا یہ تجربہ ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. نہیں یہ خیر بات جو لیک ہونے والی ہے نا, اس پر تو آپ کی ابھی آتے ہیں نا بھائی جان. دیکھیے میں ساری بات, افضل چند صاحب نے بھی کہا کہ رپورٹ لیک ہوئی ہے. دیکھیے میری بات, اس کا مطلب ایوریبڈی واز تھنکنگ کہ یہ تو رپورٹ بلکہ خود نکالی گئی ہے, خود دی گئی ہے. دیکھیے یہ رپورٹ خود دی گئی ہے. پہلے میں جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں 1 بائی 1 آپ کی ساری چیزوں کو, میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں نا, کہیں جا نہیں رہا ہوں, میں آپ کو تسلی بخش انشاءاللہ جواب دے کے جاؤں گا. تو میرا خیال ہے, میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون نے تو کبھی ان کے ہاں تو احتساب کا تو تصور ہی کوئی نہیں نا, پیپلز پارٹی تو احتساب کے نام سے ہی الرجک ہے. سو دونوں صاحبان یا جماعتوں کا اس پہ کمنٹ لینا پروگرام کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کوالیفائی اس طرح نہیں کرتا. اب میں, لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اپنی جو بھی کہا, چلیں ہم اس کو سن لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, سیاسی ہسٹری میں جو پرائم منسٹر نے اس رپورٹ کو پبلک کیا, آج دیکھیے آپ جتنا مرضی کو زور لگا لیں میڈیا کے اوپر آ کے, اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سیاسی طور پہ ایک دیو کامت آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے, اور پاکستان کی موجودہ تمام سیاسی اشرافیہ اس کے سامنے بونے ہیں. اب اگر ہم ان بونوں کو ڈسکس کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں. عمران خان صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو وہ سبق دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں جب آپ کو لوگ ووٹ دے کے بیچتے ہیں تو ووٹ کی تکریم اور عزت کیا ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, بارہا کیا, لیکن ان تمام لوگوں کو جو اب تک یہ کہہ رہے تھے پہلے جی رپورٹ تو آ ہی نہیں سکتی, جی وزیر اعظم اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ پریلیمنری رپورٹ ہے تو فورینسک آ جاتی, پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایک مرتبہ میں کرتے, شاید ہو سکتا ہے کہ فورینسک آنے نہ دی جائے یا فورینسک میں یہ دوبارہ آپ میرے خیال, نہیں سر دیکھیے جو ایک پاکستان کی سیاست کے موڑ کے اندر ایک زبردست باب کھلا ہے نا, ہم اس پہ سکیپٹک ہو کے اب کیونکہ مان نہیں رہے, میں نہ مانوں, اگر پرائم منسٹر اور میری حکومت اس رپورٹ کو پبلک کر سکتی ہیں نوئنگ کہ اس کے اندر جو نام آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ہیں, یہ ہے سیاسی طور پہ بڑا فیصلہ, بڑے قد کا آدمی, اسے کہتے ہیں اسٹیٹسمین شپ, اسے کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی ٹرو ریپرزنٹیشن, اسے کہتے ہیں عمران خان. اس کی بعد جو فرینزک رپورٹ آئے گی, میرے بھائیوں نے کہا جی وہ آئے گی تو کسی کو ہٹاتے. دیکھیے یہ مورلی اس ملک کے اندر کبھی, دیکھیں معاشیت اس ملک کی تباہ کر دی کس نے کی, پھر بحث دوسری طرف نکل جائے گی.
اب اخلاقیات ایک بچی تھی، اس کا جنازہ نکل گیا، چوروں کو تاج پہنائے گئے، یہاں پہ ڈاکوؤں کو یہاں پہ مشیر بنایا گیا، لٹیروں کی یہاں ترویج کی گئی، نااہل ہونے والے بندوں کو آپ نے اٹھا کے زبردستی راتوں رات ترمیمیں کر کے پارٹیوں کے سربراہ بنایا۔ اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنہوں نے جنازہ نکالا، ان کو کیا پتا کہ عمران خان نے جس اخلاقی قدر کا مظاہرہ کیا وہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ آئی واش ہے، اس میں صرف شفلنگ ہوئی ہے، خسرو بختیار صاحب نے وزارت چھوڑ دی، دوسری دے دی۔ دیکھیے جو اعظم لوگ سواتی صاحب کو نارکوٹکس کی منسٹری دے دی، شہریار آفریدی صاحب کو پہلے بتایا جائے کہ وہاں پر ان کی کیا انڈر پرفارمنس تھی، کیا قصور تھا، ان کی وزارت ان سے لے لی گئی۔ دیکھیے یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے کیا ہیں۔ حماد اظہر صاحب جو جا کے وہاں پر فاٹف میں جا کے نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا کے انڈسٹریز میں بٹھا دیا گیا ہے، ان کی وہاں پہ کیا کارکردگی ٹھیک نہیں تھی؟ تو یہ شفلنگ ہی چل رہی ہے اپنی اپنی منسٹریز، مطلب اگر کہیں پہ کوئی ٹک کے کام کر رہا ہے تو کام تو کرنے دیا جائے۔ دیکھیے آج آپ یہ دیکھیے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس کی پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ کبھی آپ نے آج تک اس ملک کے اندر دیکھے عمران خان کی سیاسی بصیرت کا تقابل پاکستان کے اندر آج تک کسی سیاسی حکمران سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی طرز کے ایک بالکل منفرد اور بلند پایا آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی پہلے دن کہا اپنی کیبنٹ کے اندر کہ یہاں آگے بڑھنے، سروائیو کرنے اور جمع رہنے کی ایک ہی وجہ ہوگی پرفارمنس۔ جن لوگوں نے پرفارم نہیں کیا، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس کو تبدیل کیا عمران خان نے اپنے قریبی لوگوں کو، جن کو کہا گیا کہ انہوں نے پارٹی بنائی ہے۔ پھر جن لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ان کو ایک دوسری وزارتوں میں جہاں بہتر پرفارمنس نہیں دی جا رہی، عمران خان ان کو لے کے وہاں گئے، ایلیویٹ کیا۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ اس پر رسپونڈ کیجئے گا۔ اور ایک اچھے کپتان کی طرح عمران خان صاحب نے ایک فیلڈر ایک صحیح پوزیشن پہ فیلڈنگ نہیں کر رہا ہے، کیچ چھوڑ رہا ہے، وہاں پہ چوکے ہو رہے ہیں، گیند نکل رہا ہے، تو ان کو ٹیم سے نکالا نہیں ہے، فیلڈ سے باہر نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دیا، لیکن میچ میں سے یا ٹیم میں سے نکالا نہیں ہے، شفل کر دیا ہے۔ حیدر زمان قریشی صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے یہ بات کہی کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اس پہ عثمان بزدار صاحب، اس پہ عثمان سید بصرہ صاحب کی کیا رائے ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عثمان بصرہ صاحب، حیدر زمان قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو دونوں کو رسپانسبل دونوں ہی ہیں۔ وہاں پر ای سی سی میں فیصلہ ہوا تھا ایکسپورٹ کا، اور یہاں پر یہ سبسڈی کا جو فیصلہ ہے یہ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں اور ان کے یہ رائٹ انڈر ہز نوز ہوا ہے، دونوں کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بڑی تھارو قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، یہ جو اب آپ کے سامنے رپورٹ ہے اس پہ بڑے ایکسپرٹ لوگوں نے اس کے اندر آ کے اپنی اوپینین دی ہے، اور بہت ساری چیزیں فکس نہیں ہوئی لیکن فکس ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ دین پرائم منسٹر نے، دیکھیے ایک ایسی حکومت جس کی بڑی، یہ سب پولیٹیکل لوگ سمجھتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان بہادر آدمی ہے اور وہ کسی حکومت کا اس چیز میں نہیں آ رہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اتنی تھن میجورٹی ہو اور ایک آدمی اتنی بہادری کی تاریخ ساز فیصلے کر رہا ہو، جو پریما فشائی بادی نظر کے اندر چیزوں کو فکس کرنے کا بہترین طریقہ تھا۔ عمران خان نے نئے انداز سے اس کو کر کے دکھایا ہے، بہادری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ نہیں لیکن کیا عمران خان صاحب بینگ دی پرائم منسٹر، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جا رہی ہے، اسی کے نتیجے میں یہ پرائس ہائیک آئی، اسی وجہ سے ایک عام آدمی، غریب آدمی جو ہے متاثر ہوا۔ پھر نیچے چیف منسٹر صاحب نے ایک ٹیکس پیئر کے پیسے کو سبسڈی کے طور پہ، جو بھی حیدر زمان قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر سبسڈی دینا غلط ہے تو بھی آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو سبسڈی دی ہے، کل کو اس پہ بھی واجد زیاد صاحب کی کوئی انکوائری شروع ہو جائے گی، تو یہ بھی طے کرنا ضروری ہے کہ سبسڈی دینا کیا غلط تھا یا نہیں تھا۔ دیکھیے یہ ایک ویلڈ بات ہے، اس کے اوپر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، جب یہ فورینزک کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے آگے چل کے بہت سی اس کے اندر موڈیلٹیز اینڈ موریلٹیز طے ہو جائیں گی، ونس اینڈ فار آل ہو جائیں گی۔ ایک چیزیں، کچھ چیزیں ریٹن، کچھ ان ریٹن چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس طرح ہونی چاہیے۔ الٹیمیٹلی دیکھیے آپ اس کو کہ جس چیز کا پرائم منسٹر نے فیل کیا کہ لوگوں کے غریب پاکستانیوں کے اوپر اس کا ایک بوجھ آیا ہے، ہم نے ایک بڑے دل کے ساتھ اس کو کیا، ہم نے کر کے دکھایا ہے اس کو۔ اب آپ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کو اور ان کو، میرا خیال ہے حیدر بھائی کی بات، کیونکہ ہی از اے ویری نالجبل پرسن اینڈ اے ویری ہیوج ریسپیکٹ فار ہم، لیکن میرے خیال میں انسان وہ بڑا ہے جس کا عمل بڑا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حیدر بھائی سیم یہی مشورہ اپنی پارٹی کے اندر دیں کہ ہمارے چیف منسٹر ایک کولیبریشن کے اندر انوالو رہے ہیں، ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے۔ عثمان بزدار پہ کرپشن کا یا کسی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے کھانے کا فرنٹ مین کا الزام نہیں ہے۔ عثمان بزدار نے ایز اے ایگزیکٹو ہیڈ وہ فیصلے کیے ہیں جو ان کو ان کے ایکسپرٹس نے بتائے، پیچھے سے منسٹریل فیصلے آئے تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔
آج آپ کے سامنے ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے آگے پرفارمنس اپنی قوم سے ٹھیک ہو سچ گیا. بولنے کے دانیال صاحب کی علاوہ طرف کوئی بڑھتے دوسری ہیں. چیز نہیں اعظم ہے. خان صاحب والا سوال میں آپ سے کچھ دیر میں اچھا. پوچھوں گا کہ اعظم خان سے آپ کو جو پرنسپل سیکرٹری لگایا گیا. جی دانیال صاحب. دیکھیں جی، میرے ان سے صرف میں اور کچھ نہیں، انہوں نے بڑا ماشاءاللہ زور لگایا لیکن کسی چیز کا جواب نہیں دیا. بات کوئی بونوں تک ہی رہ گئی جو یہ ذکر کر رہے تھے، لیکن جتنے بھی حیدر بھائی کے سوال تھے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میں ان سے خالی ہم 5 سوال لکھ لیں اور بتا دیں. ایک اس سے پہلے کمیٹی بنی تھی جس نے پرائس کنٹرول دوائیوں کے اوپر ان کے ایک منسٹر کو انہوں نے فارغ کیا تھا. اس کمیٹی کا کیا رزلٹ آیا؟ ایک اور کمیٹی بنی تھی جو معلم جبا اسکینڈل کے اوپر بنی تھی، اس کی رپورٹ آئی، اس میں اعظم خان صاحب کا نام تھا اور ان کے چیف منسٹر کا نام تھا. ان کا کیا آگے کیا گیا؟ ایک کو پرنسپل سیکرٹری لگا دیا گیا، دوسرے کو چیف منسٹر بنا دیا گیا. پھر ایک اور تھی فرنس آئل کے اوپر بنی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا بھی جواب آپ کے سامنے ہے. پھر ایک اب بنی اور اس کا کیا رزلٹ؟ شوگر مافیا کے اوپر، اور شوگر کا جو انٹائر ہوا اس کے اوپر کیا، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. دیکھیں اس میں اکاؤنٹیبل کون ہے اور اکاؤنٹیبل کون نہیں ہے یہ تو رپورٹ خود بولتی ہے، چیزیں خود بولتی ہیں. اور اس کا جو صفحہ ہے جہاں وہ بولتے ہیں مسٹر بزدار صاحب کے سوالوں کی بات، کہ بزدار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ یہ ٹرانسفر جو تھی کہ بڑا ان یوزول، ایک سال میں آپ نے 3 فوڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی سیکرٹریز کی ٹرانسفرز کی تو آپ نے کیوں کی؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے خود کی، اور اس لیے کی کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا. اور اپوائنٹمنٹس جو تھی ہیں وہ یوزلی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک صوبے کا چیف منسٹر اس رپورٹ میں مان رہا ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز کی وجہ سے اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں، تو کون قصوروار ہے؟ جو اس کا ہیڈ ہے، جو اس کا چیئر پرسن ہے، ڈیفینیٹلی وہ. اگر ایک صوبے نے اور کسی صوبے نے سبسڈی نہیں دی تو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ بزدار صاحب نے سبسڈی دی؟ اس کا اگر یہ ہمیں بتا دیں. اور دوسری ایک اور بڑی اہم چیز کہ دیکھیں جب آپ کے یہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ سامنے آئی، عمران خان نے ایکشن لیا، تو یہ مانتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے ساری کرپشن کی اور خسرو بختیار نے کی، اور جو رپورٹ میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر وہ رپورٹ میں لکھا ٹھیک ہے تو پھر خسرو کو کیوں دوبارہ منسٹری دی گئی؟ جہانگیر صاحب کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ اپنی چیزوں سے کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں یہ خود اپنی سٹیٹمنٹس کے بعد. اور دوسری طرف جہانگیر ترین خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جو پرائم منسٹر کا پی ایس پرنسپل سیکرٹری ہے اس نے ساری چیزیں انفلوئنس کی. تو اگر اس نے انفلوئنس کی، اعظم جو بھی ان کا نام ہے، اعظم صاحب نے اگر انفلوئنس کی، تو پھر کون غلط ہے؟ یا وہ رپورٹ غلط ہے، جہانگیر ترین غلط ہے، یا اعظم خان غلط ہے؟ اس کے اوپر پرائم منسٹر کی رپورٹ، پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں. دیکھیں ان کا یہ ایک پرانا وتیرہ رہا ہے کہ لوگوں کو فار دا ٹائم بینگ ان کو ٹی وی سے یا put them at a cover or put them at a side کہ وہ نظر نہ آئے لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتے رہے. دیکھیں آج آپ نے جو دیکھے نئے نام کچھ دیکھے، یہ وہی نام تھے کہ جو پہلے پرانے کیسوں میں ہٹائے گئے اور اب پھر لے کے آ گئے. تو یہ ان چیزوں سے there is nothing that is going to happen. We've seen this before. This is going to happen again. A strict action would have been that you throw that XYZ person, whoever is involved in it. لیکن دانیال صاحب اس میں یہ بھی نقطہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کا کہنا ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ لیگلی وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ سبسڈی ہمیں دی ہے، گورنمنٹ نے دی ہے، ہم نے جو کیا ہے ہم نے بائی بک کیا ہے. سبسڈی اگر نہ دیتے تو ہم نہ کرتے، ہمیں ایکسپورٹ کی بھی اجازت ملی تو وہ گورنمنٹ نے دی. تو ہم اسی کی تو بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی کمپٹنس کی وجہ سے سامنے آئی نا. گورنمنٹ اب کمپٹنس کہ ایک بھائی جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں وہ کہتا ہے سبسڈی دو، دوسرا بھائی اوپر سے اپروو کروا رہا ہے، تیسرا بندہ، یہ پورا ایک موب ہے، پورا ایک یہ اکٹھے ماشاءاللہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، یہ کام طریقہ کرتے رہے ہیں. ایک کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے یا حیدر بھائی یہاں بیٹھ کے یہ جج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جہانگیر ترین کی غلطی ہے یا نہیں ہے، یا خسرو کی غلطی ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی یہ جو جتنی بھی انکمپٹنس ہے اور جو یہ چیزیں آپ کو کنٹینیوس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ کس کی لیڈرشپ کے انڈر ہے؟ یہ عمران خان کی. بار بار ٹھیک ہو گیا. اور ایک آپ دانیال صاحب we've got to take a short break over here. Point noted. اور پھر یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں. جی پلیز کنٹینیو. دانیال صاحب we've got to take a short break over here. Point noted. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو حیدر زمان قریشی صاحب کی طرف بھی جائیں گے. یہ بات درست ہے کہ اگر لیگلی بات کی جائے تو جتنے بھی شوگر مل مالکان ہیں انہوں نے وہی کیا جو ان کو اجازت ملی گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ساری بات آ کر وہاں پہ رکتی ہے کہ جہاں
اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اجازت دی گئی ایکسپورٹ کی، اور پھر پنجاب میں جو سبسڈی کی اجازت دی گئی، کن لوگوں نے دی؟ اصل ذمہ داران وہ ہیں. اس پہ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. حیدر زمان قریشی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے بسرا صاحب کی رائے سن لی، آپ کے پوچھے گئے، آپ کے اٹھائے ہوئے پوائنٹس پر، کہ جس پر آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا کہا، چیف منسٹر صاحب کا کہا کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. کیا کہیں گے آپ؟ میں جی بالکل بسرا صاحب کا میں ذاتی طور پہ بڑا احترام کرتا ہوں، اور میری اگر کوئی بات ان کو نازیبا لگی ہے تو یقیناً اس میں میرا کوئی یہ آبجیکٹو نہیں تھا، نہ ہی ہمیں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے. ایسا بات بڑی سمپل ہے، جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے جب واجد ضیاء کی رپورٹ آئی، میں نے تو وہی ریپیٹ کی، اور اگر آپ دکھا دیں وہ ساؤنڈ بائٹ تو شاید یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اور دوسری بات جو انہوں نے بہادری کی بہت واقعی بہادرانہ فیصلہ ہے. اگر لیک نہیں ہوئی، ندیم افضل چند صاحب اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں لیک ہوئی ہے، تو 2 مہینے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے برملا پبلکلی آ کے کہا کہ شوگر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کا اور خسرو بختیار کا کوئی نام نہیں ہے اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ترین صاحب نے آ کے وضاحت بھی کی، اور رائٹلی سو ان کا حق بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن خسرو بختیار اور جہانگیر ترین صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، رپورٹ میں تو چیزیں کچھ اور لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو اس وقت سین بنایا گیا ہے، کہانی اس طرح نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں اصل جو اس میں کردار حیدر زمان قریشی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر جو خسرو بختیار صاحب کے بھائی ہیں، ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے؟ میں آتا ہوں سر اس طرف. دوسری بات انہوں نے کی کہ جناب یہ بہادری کسی اور جماعت نے نہیں کی، تو مجھے وہ کے پی کے کا زمانہ یاد آ گیا جب انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بڑی بہادری سے ہتھ کڑی لگوائی، اور اس کے بعد انجام کیا ہوا کہ کے پی کے میں جو ان کی نیب تھی اس کو تالے لگ گئے. اس کے بعد وہ جو پوسٹر بوائے تھے دورانی صاحب، جو پولیس کے ریفارمز کرتے رہے، جن کے بنیاد پہ انہوں نے کے پی کے میں دوبارہ شاید حکومت بنائی، اس پوسٹر بوائے کا انجام آپ نے دیکھا. پنجاب میں ریفارمز ہو گئے پولیس کے، اب تو پنجاب میں آئیڈیل پولیس ہے، آپ کے سامنے ہے. اور بلدیاتی نظام بھی ایسا لائے ہیں کہ پچھلے والے تحلیل کر دی اور اگلے والوں کے الیکشن نہیں کرواتے اور آگے کروا دیتے ہیں. تو بٹ کمنگ آن دی ایشو جو پنجاب میں ہوا، خسرو بختیار صاحب نے تو اپنا جو استعفیٰ جو میڈیا پہ چل رہا ہے، اور اگر وہ ریزگنیشن درست ہے تو اس میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے نا. اب تو یہ فیکٹ ایسرٹین ہوگا اور کیبنٹ کمیٹی کے منٹس سے ثابت ہو جائے گا کہ فائنانس منسٹر پنجاب نے اپوز کیا کہ ہمیں سبسڈی نہیں دینی چاہیے. اور میں آج بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سبسڈی دینا اس ملک میں غلط ہے تو پھر یہ غلطی سب سیکٹرز پہ اپلائی کریں نا. ٹیکسٹائل والے سبسڈی لے لیں. ابھی رضا باقر نے پچھلے ہفتے جب مانیٹری پالیسی میں ایکسچینج ریٹ کم کیا تو کیا اس نے نہیں کہا کہ نئی انڈسٹری کو ہم 7% پہ لون دیں گے اور سبسڈائز کریں گے، اور 3% کے اوپر بھی لون دیں گے. پھر ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم، ڈیوٹی ڈرا بیک اینڈ ریفنڈ اسکیم، ٹھیک ہے، ڈی ڈی ایف ایل ٹی، یہ جو اسکیمیں اس پہ 40 50 ارب سالانہ سبسڈی ہے. اس کے بعد یہ آپ کے نیا پاکستان ہاؤسنگ کی 30 ارب کی سبسڈی، اس کے بعد 50 ارب کی سی این جی، اس کی گیس کی اور بجلی کے نرخ لیولائز کر کے سبسڈی. اور بالکل دیتی ہیں، ساری دنیا کی حکومتیں دیتی ہیں انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے انسینٹیو دیتی ہیں، باہر سے دنیا آ کے پاکستان میں انویسٹ کرے. تو یہ کہنا کہ سبسڈی دینا گناہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. ماضی میں بھی دیا گیا، آگے بھی دیا جائے گا، اور یہ حکومتیں ایسے چلتی ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بددیانتی کہاں ہے؟ بددیانتی یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جبکہ ایکسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو تو امپورٹ کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ ایکسپورٹ کے لیے آپ نے ساتھ سبسڈی بھی دے دی. تو پہلا جرم جو ہوا وہ ایکسپورٹ کی اجازت دینا ہے. تو کس نے بینیفٹ کیا؟ تو سب نے کیا، کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، لیکن اجازت تو آپ نے دی. مجھے آپ بتائیے کہ ایکسپورٹ کی اجازت کے بغیر اور سبسڈی کی اجازت کے بغیر یہ دو کی پرمیشنز ہیں. آج کیا ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے؟ کیا ہم ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ حیدر صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ حکومت کی نالائکی کا معاملہ ہے. شوگر کمیشن کی رپورٹ تو 2010 میں رانا بھگوان داس نے بھی دی تھی سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس میں، تب بھی شوگر کی مینیپولیشن ہوئی تھی.
اور مینیپولیشن کس کو کام ہے روکنا؟ حکومت وقت کا کام ہے. اور اب یہ کمال ہی ہو گیا ہے کہ اپنی ناک کے نیچے نااہلی ہو، ناکامی ہو، اور پھر خود ہی کریڈٹ لینے لگ جاؤ کہ دیکھو میں نے اپنی ناکامی نااہلی پکڑ لی ہے اور میں نے ان کو فارغ کر دیا. یعنی اپنا جرم نہ اعتراف کرنا تو آپ نہ کریں، لیکن پوری دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے کہ جیسے آپ کی ناک کے نیچے ڈیویلیویشن ہو جاتی ہے، گیس کے رخ بڑھ جاتے ہیں اور آپ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. سمری کابینہ موو کرتی ہے کہ 400% گیس بڑھا دو، سمری کابینہ موو کرتی ہے، اپروو کرتی ہے کہ اس ملک میں چینی ایکسپورٹ کر دو. تو یا تو آپ اپنی کابینہ کی میٹنگ میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں اگلے نئے پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سمری پہ سیل کس طرح لکھنا ہے. تو جب آپ جی بسر صاحب کوئکلی لاسٹ کامنٹ فرام یو جی. جب وسیم اکرم پلس کو بٹھا رہے تھے تو پنجاب کے عوام کے ساتھ آپ کیا زیادتی کر رہے تھے؟ تو بتائیں نا. حیدر بھائی اب اگر آپ مجھے بولنے دیں ذرا، حیدر بھائی اگر آپ مجھے بولنے دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیدر بھائی کی کسی بات کو میں نہ تو اوفینڈ ہوا ہوں. حیدر بھائی از ون آف دا اس بریڈ سے ہیں جن کے ساتھ ہم ٹیلی ویژن میں آتے ہیں تو ہمیں کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. اینڈ ہی از اے ونڈرفل اینڈ سوبر مین. کوئی میں اوفینڈ نہیں ہوں آپ کی بات کا سر، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اوفینڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ اپنا موقع پیش کر رہے ہیں اور میں نے اپنا موقع پیش کیا ہے. اب دیکھیں دانیال بھائی نے یہاں 3-4 سوال اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی جب ہم ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں تو ہمیں اگر ویل ایجوکیٹڈ نہیں تو ایل انفارم نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ اعظم خان صاحب کی بات ہوئی، اعظم خان صاحب کی میرے خیال میں اگر وہ تھوڑا سا اس کی اسٹڈی کر لیں اور اگر ہم اپنے آنے سے پہلے صرف ٹویٹر کے علاوہ فیس بک کے علاوہ بھی چیزوں سے لے کے آ جائیں. اعظم خان صاحب کے اوپر کوئی رپورٹ ایسی نہیں کہ جو پڑی ہوئی ہے پبلک نہیں ہوئی ہے. جو تھی وہ معلوم جبہ میں چلے گی. معلوم جبہ والی کیس میں شروع ہو جاؤں گا. معلوم جبہ کیس کیا ہے وہ ہو سکتا ہے دانیال بھائی کو پتہ نہ ہو صحیح طرح سے، لیکن وہ چلے گی. وہ نیب نے کہا کہ اس کے اوپر وہ کیس نہیں بنتا. اس کے اوپر انہوں نے اگلا سوال جو کیا کہ نہیں کہ سبسڈی دی گئی تو یہ نالائق ہیں. وہ پیارے بھائی جس نالائکی کی بات کر رہے ہیں 3 ارب کی سبسڈی اگر ترین صاحب کے تو 2 ارب 50 کروڑ کی تو آپ نے دی ہے. تو آپ تو آلریڈی سپریم کورٹ سے نااہل ہیں. نہیں سر سنیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اگر سبسڈیز پہ نااہلیت ہی ہو جائے حکومت کی اور کمزور ہے اور اس کو تو آپ کو تو پھر ویسے تو پہلے ہی آپ الحمدللہ جیل میں ہیں تو جیل سے آگے پھر آپ کو کہاں بھیجا جا سکتا ہے؟ لیکن جو بھی حیدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصل ایشو وہاں پر بھی تھا کہ جو وفاق سے اجازت ملی، ای سی سی سے اجازت ملی ایکسپورٹ کی. دیکھیے جب ہم فورنزک رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، جب ہم فورنزک رپورٹ بھائی جان دیکھیے دانیال میں آپ اور حیدر بھائی وی کلیم ویل ایجوکیٹڈ تو ہم اچھی بات کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی، ایک بات تو آج دیکھیں حیدر بھائی نے مان لیا نا. انہوں نے کہا اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے. جس دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواز نے یہ کہا کہ عمران خان میرا وزیر اعظم ہے اور ایک کرائسس کا دن ہے، میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے، ہمیں لوگوں کی اچھی بات کو ماننا چاہیے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر دلیرا یہ بھی تو ماننا ہے کہ وہاں پر ایکسپورٹ کی جو اجازت دی گئی جو دی گئی وہ غلط دی گئی. جب ہم فورنزک کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو نٹی گریٹیز ہے نا جی، یہ بھی آپ کا پرائم منسٹر جو بڑے قد کا آدمی، بہادر آدمی ہے، آپ کو فورنزک رپورٹ میں وہ تمام شکوک و شبہات جن کا اظہار لوگ کو کروایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا بڑا پن کہیں ثابت نہ ہو جائے. لیکن اللہ اس کو نہیں ہوتا رپورٹیں آنے کے بعد پلیز بھائی جان سر میری سنیں نا جی، نہیں ہوتا. سنیے سر، یہ جو رپورٹ سے پہلے ہوتا ہے. حیدر بھائی وہ تمام بھائی جان نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ تمام نیٹی گریٹیز جس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ ان تمام کا جواب ایک الیبوریٹ آپ کو سب لوگوں کو مل جائے گا. لیکن آج کی تاریخ کے اندر مل جائے گا. لیکن بات وہیں پر ہے جو بھی کہیں بھی گئی کہ فورنزک پہلے ہونا تھا، بعد میں نہیں ہونا تھا. آپ کو بہت بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حیدر زمان کوئی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. دانیال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.